پولیس والے کے اس طرح چلانے پر بس میں بیٹھے سارے دیہاتیوں نے گھبرا کر یوں پلٹ کے میری طرف دیکھا جیسے میں کوئی جنگلی بھینسا گھس آیا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں میرے ارد گرد کئی سپاہی بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ مجھے بس سے اتار کر سڑک کنارے کھڑا کر دیا گیا، مگر میں نے ایک بات محسوس کی کہ پولیس والے میرے قریب آنے سے کترا رہے تھے اور میری ہر جنبش پر ان کی مسلسل اور کڑی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے انتہائی سختی سے مجھے ہاتھ فضا میں بلند کر کے کھڑے رہنے کا حکم دے دیا۔ کچھ دیر بعد میں ان کا ایک افسر سرکاری جیپ میں وہاں نمودار ہوا اور اس نے بس کے ڈرائیور اور مسافروں کے نام پتے نوٹ کرنے کے بعد بس کو جانے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ اس کے کاندھوں پر سجے پھول بتا رہے تھے کہ وہ انسپیکٹر ہے۔ اس کے ماتحتوں نے اسے زوردار سلامی دی اور پھر خسر پھسر کی۔ انسپیکٹر نے سر سے پاؤں تک مجھے کئی بار غور سے دیکھا اور اپنے ماتحتوں سے پوچھا، اس کی تلاشی لی ہے؟ نہیں صاحب جی، ہم جانچ والے آلے کا انتظار کر رہے تھے۔ انسپیکٹر نے غصے سے انہیں جھاڑا۔ اوئے، اس ویرانے میں بارود کو جانچنے والا آلہ تمہارا ماما لے کر آئے گا؟ ویسے کیا تم لوگوں کو یقین ہے کہ یہ وہی خودکش ہے جس کی مخبری ہوئی تھی؟ صاحب جی، حلیہ تو بالکل وہی ہے، وہی لمبے بال، گھنی لٹوں جیسی بڑی داڑھی، سرخ آنکھیں، ملنگ کا بھیس۔ یہ تصویر دیکھیں ذرا۔ سب انسپیکٹر نے جیب سے ایک سادہ کاغذ پر بنا خاکہ نکال کر انسپیکٹر کو دکھایا۔ ان کی باتوں سے مجھے اتنا تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ انسپیکٹر علاقے کا تھانے دار ہے اور وہ کسی خودکش کی تلاش میں یہاں ناکہ لگائے بیٹھے تھے۔ میرے ہاتھ ہوا میں کھڑے کھڑے اکڑنے لگے تو میں نے تھانے دار کو پہلی بار مخاطب کیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ہاتھ نیچے کر لوں۔ میں ایک فقیر ہوں، ریاست پور سے آ رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو تصدیق کروا لیں، میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں۔ میری آواز سن کر وہ سارے یوں اچھل پڑے جیسے میں نے واقعی کوئی خودکش دھماکہ کر دیا ہو۔ تھانے دار میری بات سے زیادہ میرے لہجے اور سکون بھرے انداز سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے قمیض اتارنے کا کہا۔ میں نے اپنا پھٹا پرانا جھولا اتار کر ایک جانب پھینک دیا۔ کچھ دیر تک وہ سارے دور کھڑے میرا جائزہ لیتے رہے۔ پھر تھانے دار کے اشارے پر ایک سپاہی نے مستعدی سے آگے بڑھ کر میری مشکیں کس دی اور میری پوری طرح جامع تلاشی لینے کے بعد اس نے اعلان کر دیا، نہیں صاحب جی، یہ بندہ تو نہتا ہے۔ تھانے دار سمیت سب نے اطمینان کا سانس لیا اور میرے ہاتھ کھول دیے گئے۔ میرے تھیلے میں انہیں صرف چنے اور گڑ ملا۔ تھانے دار نے جیپ کے وائرلیس سیٹ سے اپنے کسی سینئر سے بات کی اور مجھے قمیض پہننے کا حکم دیا۔ دور ویرانے میں سامنے سڑک کے کنارے بنے ایک چھوٹے سے کیبن نما کھوکے والے نے تھانے دار کے لیے ابلتی دودھ پتی چائے کی ایک چینک اور چند چھوٹے پرانے سے شیشے کے گلاس بھجوا دیے اور وہیں درخت تلے کرسی لگا کر تھانے دار کا دفتر بنا دیا گیا۔ ان چھوٹے علاقوں میں صدر اور وزیر اعظم سے زیادہ تھانے دار کا کروفر ہوتا ہے۔ انسان غلام پیدا ہوا ہے اور سدا غلام ہی رہے گا، کبھی اپنی خوشیوں کا اور کبھی اپنے جیسے انسانوں کا۔ تھانے دار نے ازراہ کرم مجھے بھی سائے میں اپنے سامنے زمین پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ جب تک ریاست پور سے تمہاری بات کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم زیر حراست رہو گے۔ ویسے تمہارا یہ صاف لہجہ اور بات کرنے کا انداز مجھے شک میں ڈال رہا ہے کہ تم ہمسایہ ملک کے کوئی جاسوس ہو۔ اس علاقے میں کسی کا لہجہ اتنا صاف نہیں ہے اور تمہارے حلیے سے بھی میل نہیں کھاتا۔ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تم کون ہو؟ میرا دل چاہا کہ میں زور زور سے کہکہے لگا کر ہنسوں۔ کل تک جس حلیے اور بھیس کی وجہ سے یہ دنیا میری راہ میں پلکیں بچھاتی تھی، میری عزت اور تکریم میں کھڑی ہو جاتی تھی، میری طرف پیٹ کر کے چلنے کو بھی بے ادبی سمجھتی تھی، آج وہی حلیہ اور جوگی کا بھیس مجھے ایک عادی مجرم ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ سکینہ کے حصار سے نکلتے ہی اس کی برکت، اس کے نام کے فیض کے اثرات ختم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 40 میل کا فاصلہ خاص ہجرت کی مسافت کو مکمل کرتا ہے، جیسے 40 دن کا چلہ تبلیغ یا دوسرے روحانی عوامل کے لیے بہت اہم ہے۔ شاید کچھ شخصیات کا حصار بھی کسی خاص شخص کی ذات پر 40 کے ہندسے سے مشروط ہو۔ میں نے بے خیالی میں تھانے دار سے پوچھا، یہاں سے ریاست پور کتنا دور ہے؟ تھانے دار نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ 65 میل۔ کیوں؟ مگر تم فکر نہ کرو، ہمارا وائرلیس پر رابطہ ہے، ابھی گھنٹے بھر میں تمہاری اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ تھانے دار نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے ہتھکڑی لگا کر دوسری آنے والی پرانی جیپ میں بٹھا کر تھانے پہنچا دیا جائے۔ ان میں کچھ تازہ بھرتی شدہ نوجوان سپاہیوں نے آج تک کوئی دہشت گرد یا خودکش نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ مجھے کسی عجوبے کی طرح برت رہے تھے۔ خودکش؟ ہم کتنے بدقسمت معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں،
ہماری لغت میں جانے کب سے ایسے نئے الفاظ شامل ہوتے رہے ہیں۔ خودکش، دہشت گرد، درانداز، انتہا پسند، کوئی ایک اچھا نیا لفظ بھی تو نہیں ہمارے مقدر میں۔ ساری دنیا میں انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی راحت کے سامان کے لیے دن رات جتا رہتا ہے، مگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا کب سیکھیں گے؟ کب ہماری لغت میں دہشت گشت، محبت پسند، سکون اندوز نامی لفظ شامل ہوں گے؟ ہم جینا کب سیکھیں گے؟ اور یہ خودکش، ایک انسان خود کو فنا کر کے اپنے جیسی دوسری مخلوق کی جان لینے پر کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟ کاش ہم سب جانور ہی پیدا ہوتے تو شاید حیوانیت کا یہ الزام ہم پر نہ لگتا۔ اب تو شاید اگر جانوروں کو ایک دوسرے کو الزام دینا ہو تو اسے انسان کہہ کر پکارتے ہوں گے۔ مجھے تھانے پہنچا دیا گیا۔ خلاف معمول تھانے کی عمارت باہر سے بڑی پرسکون اور خوبصورت تھی۔ تھانے کے سامنے صاف پانی کی ایک چھوٹی سی نہر بہہ رہی تھی جو تھانے کی عمارت کے آس پاس پھیلے وسیع و عریض اور سرسبز کھیتوں کو سیراب کرنے کے کام آتی ہوگی۔ تھانے کے پس منظر میں دور پہاڑوں پر سورج کی دھوپ نے سونا پھیلا رکھا تھا۔ نہر کے اوپر ایک چھوٹا سا اینٹوں کا پل تھا جو تھانے کے مرکزی چوبی گیٹ کو باہر کی سڑک سے ملاتا تھا، جس کے عقب میں تھانے کی پرانی مگر انگریز کی دور کی ایک پرشکوہ عمارت ایستادہ تھی۔ اسی لمحے میں نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ پل اور دیواریں ایک جیسے اجزاء اور ساخت کی بنی اینٹوں سے تعمیر ہوتے ہیں، مگر پل میلاب کا استعارہ ہوتی ہیں جبکہ دیواریں خفیہ جدائی کی علامت بن جاتی ہیں۔ پل لوگوں کو ملاتے ہیں اور دیواریں جدائیاں ڈال دیتی ہیں۔ تھانے کی اونچی لمبی دیواروں نے بھی میرے اور باقی دنیا کے درمیان جدائی کی فصیل کھڑی کر دی اور مجھے ایک حوالاتی کمرے میں بند کر دیا گیا جو تھانے کے صحن میں دھوپ کے رخ میں بنا ہوا تھا۔ شاید یہ بھی قیدی کو اذیت دینے کا طریقہ ہو۔ ہم انسان اپنے جیسے انسانوں کو اذیت دینے کے کتنے زیادہ طریقے ایجاد کر لیتے ہیں۔ راحت دینے کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا بھی وقت نہیں بچتا۔ شام ڈھلے تک میں وہیں حوالات میں بیٹھا آتے جاتے سپاہیوں اور دیگر سائلوں کو دیکھتا رہا۔ شام کو عصر کے بعد ایک سپاہی نے کم دودھ زیادہ پانی والی پتلی سی چائے کا ایک پیالہ مجھے پکڑا دیا۔ جانتے ہو دہشت گردی کی سزا کیا ہے؟ اگر تم پر الزام ثابت ہو گیا تو سیدھے سولی چڑھ جاؤ گے۔ کیوں خود کو ہلاکت میں ڈال دیا تم نے؟ لمحے بھر میں ہی مجھے سکینہ کی پیشن گوئی یاد آ گئی۔ تو میری فنا اس دہشت گردی کے الزام میں سولی چڑھ جانے سے عبارت کرنے چلی تھی یہ قدرت؟ چلو یوں ہی صحیح۔ میں نے چشم تصور سے دیکھا کہ تھانے دار نے میرے ورثہ کے طور پر ریاست پور سے شکورے اور مہردین کو بلا کر میت ان کے حوالے کر دی ہے، کیونکہ تھانے دار کو میں پہلے ہی ریاست پور میں اپنی جان پہچان کا اشارہ دے چکا تھا۔ میرے بارے میں مزید تو کچھ یہ جانتے نہیں تھے۔ قدرت اپنے مسودے مکمل اور کسی بھی غلطی یا بھول سے پاک لکھتی ہے۔ میں نے اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ قضا نے میرے گرد اپنا جال مکمل بن لیا تھا۔ اب تو سکون ہی سکون تھا۔ میں نے آنکھیں موند لی اور وہ نازدہ چھم سے میری بند آنکھوں کے پردے پر آ بیٹھی۔ کاش میں ایک بار اسے دیکھ پاتا۔ میرا دل کسی نادان بچے کی طرح مچل سا گیا، جیسے ننگے پاؤں پھٹے پرانے کپڑوں والے بچے اپنی خالی جیبوں کا احساس لیے دل کو اچھی لگنے والی مہنگی چیزیں کسی دکان کے بند شیشوں سے پہروں لگ کر تکتے ہیں نا۔ میں بھی تم کو یوں ہی محسن اکثر تکتا رہتا ہوں۔ میں بھی اسی خالی جیبوں والے بچے کی طرح اسے ایک بار تکنے کی آس میں جانے کب دیوار سے ٹیک لگائے سو گیا۔ مجھ جیسوں کے لیے یہ نیند اور خواب کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیداری میں کچھ نہ پانے والے اکثر خوابوں میں مرادیں پا لیتے ہیں۔ میری منت بھی خواب میں پوری ہو گئی۔ میں اس کی آرٹ گیلری میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ حسب معمول اپنے کومل ہاتھوں کی جادوگری سے میرے مجسمے میں جان ڈال رہی تھی۔ مجھے تو وہ خود بھی ہمیشہ کی طرح ایک مجسمہ لگ رہی تھی۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ دنیا کی کسی زبان یا ڈکشنری کا کوئی لفظ بھی تو ایسا نہیں تھا جو ہم دونوں کے دل کی باتوں کو کسی بولی میں ڈھال کر منتقل کر سکتا ہو۔ ایسی صورت میں صرف نظر ہی نظر کے لیے زبان کا کام کرتی ہے۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک اس کے ساتھ نظر کی یہ بولی بولتا رہا اور پھر کسی نے مجھے زور سے آواز دے کر اٹھا دیا۔ چل بھئی ملنگ بادشاہ، تھانے دار صاحب تجھے بلا رہے ہیں۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ صبح ہو چکی تھی۔ مجھے ہتکڑیوں سمیت تھانے دار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں پہلے سے چند دیگر پولیس افسر کرسیاں ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھانے دار خود ایک جانب مؤدب سا کھڑا تھا، جس کا مطلب تھا کہ بیٹھے ہوئے افسر خصوصی طور پر کہیں اور سے یہاں آئے تھے۔ سب نے مجھے غور سے دیکھا۔ میرے چند خاکے بنائے گئے اور پہلے سے لائے گئے چند خاکوں اور تصویروں سے میرا حلیہ جوڑا گیا۔ پھر ایک افسر نے جو عہدے میں ایس پی تھا،
مجھ سے پہلی بار براہ راست بات کی۔ ریاست پور سے صرف اتنا پتا چلا ہے کہ تم نے کچھ مہینے وہاں بستی سے باہر درخت تلے گزارے تھے۔ اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ میں دھیرے سے مسکرایا۔ فقیر کا کوئی ایک ٹھکانہ کب ہوتا ہے صاحب؟ اس سے پہلے شکرگڑھ کے ریلوے پلیٹ فارم پر ڈیرا تھا، اور اس سے پہلے کہیں اور ویرانہ ٹھکانہ تھا میرا۔ اب آپ کی یہ حوالات ہے۔ ایس پی نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مگر تمہارا یہ لب و لہجہ، یہ اعتماد، یہ تمہارے حلیے کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ ہمیں الجھا رہا ہے تمہارا یہ اعتماد۔ میں جانتا ہوں کہ جن جگہوں کا تم نے ابھی نام لیا، تم نے ضرور وہاں وقت گزارا ہوگا، مگر آخر تم ہو کون؟ تمہارا شناختی کارڈ بھی تو نہیں ہے جس سے تمہاری پیدائش وغیرہ کا ریکارڈ دیکھا جا سکے۔ میں نے کمرے میں بیٹھے باقی سب لوگوں پر ایک گہری نظر ڈالی۔ حیرت کی بات ہے، کوئی اگر آپ جیسی کوتوالی کے سامنے بات کرتے ہوئے لڑکھڑا جائے، اس کی آواز کانپے، تب بھی آپ لوگ اس پر جھوٹا ہونے کی تہمت لگا دیتے ہیں، اور اگر کوئی بنا گھبرائے اپنا مدعا بیان کر دے، تب بھی آپ لوگوں کو اس کا یہ اعتماد مشکوک لگتا ہے۔ آپ میری باتوں پر یقین نہ کریں، اپنی تفتیش پوری کریں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میرے لیے اب سلاخوں کے پیچھے یا اس زندان سے باہر ہونا ایک جیسا ہی ہے۔ میں دونوں طرف ہی قید رہتا ہوں۔ آپ اطمینان سے اپنی تسلی کریں۔ میں خاموش ہوا تو ان سب کے تنے ہوئے چہروں پر مزید کئی شکنیں پڑ چکی تھیں۔ ایس پی نے میرے سامنے ایک تصویر رکھی جو میرے موجودہ حلیے سے کافی حد تک مشابہ تھی۔ ہمیں اس شخص کی تلاش ہے۔ یہ دشمن ملک کا جاسوس ہے۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی کے بہت سے منصوبوں پر عمل کر چکا ہے، اور ابھی تک وہ معصوم لوگوں کے جان کے در پہ ہے۔ تمہارا حلیہ اور تمہاری ادھوری کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ تم یہی دہشت گرد ہو جس کے نہ جانے کتنے نام اور بہروپ ہیں۔ یہ بھی تمہاری طرح بہت سے علاقوں میں جوگی، فقیر یا ملنگ کے حلیے میں گھومتا رہا ہے، اور موقع پاتے ہی اپنا کام کر جاتا ہے۔ سینکڑوں معصوموں کو دھماکوں میں موت کے گھاٹ اتار چکا ہے یہ اب تک۔ لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنی پوری شناخت واضح کر دو، ورنہ ساری عمر انہی سلاخوں کے پیچھے سڑتے رہو گے۔ اس کا لہجہ اور ان سب کے تیور صاف بتا رہے تھے کہ وہ کسی بھی حال میں میری شناخت جانے بنا وہاں سے مجھے جانے نہیں دیں گے۔ مگر میں انہیں کیا بتاتا؟ میں جس شناخت سے ساری عمر بھاگتا رہا، وہ ایک بار پھر میرا مذاق اڑانے کے لیے میرے سامنے کھڑی ہونے کو تیار تھی۔ میں نے پولیس والوں کو پھر وہی جواب دیا کہ میری شناخت ایک بھکاری کے علاوہ اور کچھ نہیں، مگر وہ بھلا کب ماننے والے تھے؟ مجھے دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا، اور اگلے روز مجھے ضلع کی بڑی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ میری تصویریں کھینچ کر اخبار اور اشتہار کے ذریعے علاقوں میں منادی کروا دی گئی کہ علاقہ پولیس نے ایک مشکوک کو دہشت گردی کے شعبے میں پکڑا ہے۔ کسی کو اس کے بارے میں اطلاع ہو تو آ کر پولیس سے ملے۔ اگلی صبح سب سے پہلے مجھے شکورے اور مہردین کی آوازیں سنائی دی۔ پولیس والے انہیں دو جاہل دیہاتی بوڑھے سمجھ کر دھتکار رہے تھے، جبکہ وہ دہائی دے رہے تھے کہ پکڑا جانے والا کوئی دہشت گرد نہیں ہے، ان کا جوگی سائی ہے۔ مگر وہاں کوئی ان کو سننے والا نہیں تھا۔ پولیس والوں نے صبح ہی میری انگلیوں کے نشانات لے کر جانچ کے لیے بڑے شہر بھجوا دیے تھے۔ شکورے اور مہردین کو تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملاقات کی اجازت ملی تو وہ دونوں رو پڑے۔ میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ شاید میں وہ نہیں ہوں جو تم دونوں مجھے سمجھ رہے ہو۔ اور پھر تم دونوں نے ہی تو کہا تھا کہ سکینہ کا دیکھا ہوا ہر خواب سچ تعبیر ہوتا ہے۔ شاید اس کے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دونوں میرے ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھ پکڑ کر روتے رہے، اور ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ شکورے نے جاتے جاتے مجھے بتایا کہ جس دن سے سکینہ نے وہ خواب دیکھا ہے، تبھی سے وہ دعا کے لیے ہاتھ جوڑے بیٹھی ہے، اور اپنے رب سے ہر گھڑی رو رو کر صرف یہی دعا مانگ رہی ہے کہ سائیں کو کچھ نہ ہو، سائیں جی کو ان سب کی عمر لگ جائے، مگر سائیں کی آنے والی فنا ٹل جائے۔ اور پھر اگلی صبح چائے پہنچانے والے سنتری نے آ کر زوردار انداز میں سلاخیں کھڑکائی۔ اٹھ جاؤ ملنگ بادشاہ، تمہاری رہائی کا پروانہ آ گیا ہے۔ میں حیران حوالات سے باہر نکلا تو تھانے دار نے مجھے اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ اس بار اس کا لہجہ بہت نرم اور معذرت خواہانہ تھا۔ معاف کرنا فقیرو، ہم بھی انسان ہیں، ڈیوٹی کرتے وقت اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ ہمارا کام ہی ایسا ہے، شک کے اوپر ہمارے یقین کا قلعہ کھڑا رہتا ہے، اس کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ اتنی وضاحت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ میں نے تو ہلکی سی شکایت بھی نہیں کی۔ تھانے دار نے چائے والے لڑکے کو چائے ناشتہ میز پر سجانے کا اشارہ کیا۔ تم نے کوئی شکایت یا گلہ نہیں کیا، اسی بات نے مجھے مزید شرمندہ کر رکھا ہے۔ ہم جس دہشت گرد کی تلاش میں تھے اسے کل رات سرحد کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تمہارے فنگر پرنٹس رپورٹ بھی بالکل کلیئر آئی ہے۔ اب تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، مگر پہلے ناشتہ کر لو۔ میرا دل اس وقت کچھ بھی کھانے پینے کا نہیں تھا۔
مگر تھانے دار کا دل رکھنے کے لیے میں نے چائے کے چند گھونٹ حلق سے نیچے اتارے اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار میرے ساتھ برآمدے تک آیا۔ کہاں جاؤ گے؟ کوئی منزل نہیں ہے، میرے قدم جہاں اٹھیں گے اسی طرف نکل جاؤں گا۔ آپ کی ہمدردی کا بہت شکریہ۔ تھانے دار مجھ سے مزید کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ شاید تمہیں اپنے متعلق بات کرنا کچھ زیادہ پسند نہیں ہے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ اکرم خان نام ہے میرا، کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو یاد رکھنا۔ اور ہاں، کل جو دیہاتی تمہارے حق میں گواہی دینے کے لیے آئے تھے، اگر وہ دوبارہ آئیں تو انہیں کیا بتاؤں؟ میں نے پلٹ کر تھانے دار کی طرف دیکھا۔ ان سے کہیے گا کہ یہاں پر فنا ہونا میرے نصیب میں نہیں تھا، جہاں لکھی ہوگی وہاں خود پہنچ جاؤں گا۔ میری تلاش میں بھٹکنے کی کوشش نہ کریں۔ میں اکرم خان کو وہیں ہکا بکا چھوڑ کر تھانے کی چاردیواری سے باہر نکل آیا۔ پھر وہی پل اور وہی دیوار۔ میں قصبے کی طرف جاتی پگڈنڈی کی مخالف سمت میں چل پڑا۔ راستے میں بادلوں نے مجھے تنہا چلتے دیکھ کر آپس میں کچھ سرگوشیاں کی اور پھر سارے بادل زور سے گڑگڑا کر ہنس پڑے۔ شریر بوندیں ایک بے گھر بیچارے کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلنے کے لیے بادلوں کی گود سے ایک ایک کر کے زمین کی طرف لپکنے لگیں۔ بادلوں نے بنجارے کو بھیگتے دیکھ کر ایک زوردار قہقہا لگایا اور اپنی جھولی میں بند ساری شرارتی بوندیں مجھ بنجارے پر برسا دیں۔ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ویرانے میں برستی بارش کی بوندوں کی بولی کوئی سنے تو اسے بارش کی تنہائی پر بھی پیار آ جائے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، مجھ سے اٹکیلیاں اور ضد کر رہی تھیں کہ میں بھی دوسروں کی طرح ان کے شور سے گھبرا کر کسی درخت یا اوٹ کی پناہ کی تلاش کروں، مگر میں نہیں رکا، بھیگتا رہا۔ میں بہت دور تک یوں ہی چلتا رہا۔ وہ بہت دیر تک مجھے یاد آتی رہی اور اس اجنبی ویرانے کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے۔ یہ شاعر بھی کیسے کیسے خیال جوڑ لاتے ہیں۔ اپنی تخیل کی کرشماتی دنیا سے زندگی کے ہر قدم پر ہمیں ان کے بول کسی نہ کسی طرح اپنے حال سے جڑے محسوس ہوتے ہیں۔ گھنٹہ بھر بھیگنے کے بعد مجھے سردی لگنے لگی تھی، مگر نہ جانے میں کہاں تھا، یہ کون سی جگہ تھی۔ شام ڈھلنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد کسی بیل گاڑی نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے آواز لگائی۔ کہاں جا رہے ہو صوفیو؟ میں پہنچا دوں؟ میں نے اس دیوان سے پوچھا۔ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کوئی پرانا لطیفہ یاد کر کے زور سے ہنسا۔ راستہ تو کہیں نہیں جاتا، یہیں پڑا رہتا ہے دن بھر فقیرو، بس میں ہی آتا جاتا رہتا ہوں۔ مجھے اس کی زندہ دلی اچھی لگی۔ اس دور میں بھی اگر کوئی اپنے من کی الجھنیں بھلا کر لبوں پر ایک ہلکی سی مسکان برقرار رکھ سکتا ہے تو یقیناً وہ دل والا ہے۔ بیل گاڑی نے مجھے پکی سڑک تک پہنچا دیا جہاں سے اکا دکا سواریاں گزر رہی تھی، مگر میری حالت سردی لگنے کی وجہ سے بگڑتی جا رہی تھی۔ رات ڈھلنے سے پہلے مجھے بخار ہو چکا تھا۔ کسی بس والے نے ترس کھا کر مجھے بٹھا لیا اور بنا پوچھے ہی ایک ویران سے ریلوے اسٹیشن پر اتار دیا۔ شاید وہی بس کا آخری سٹاپ تھا۔ ساتھ ہی اس نے اسٹیشن کے ایک چپڑاسی کو میرا خیال رکھنے کا بھی کہہ دیا۔ بخار نے میرے حواس اس بری طرح متاثر کیے تھے کہ میں خود کوئی فیصلہ لینے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ریلوے اہلکار نے میری حالت دیکھی تو مجھے کسی بڑے شہر جاتی ریل گاڑی پر سوار کروا دیا اور ٹی ٹی سے درخواست کی کہ مجھے شہر پہنچتے ہی کسی کلی یا مزدور سے کہلوا کر شہر کے بڑے ہسپتال پہنچا دے۔ 2 دن کا طویل سفر میرے ہوش اور بے ہوشی کے وقفوں میں یوں گزرا کہ مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ گاڑی رکی تو میں بھی ٹی ٹی کو بنا بتائے لڑکھڑاتا ہوا پلیٹ فارم پر اتر آیا۔ میں مزید ان لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ تھکن کے مارے میرا برا حال تھا اور غنودگی کے غلبے نے مجھے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ جب آنے اور جانے والے مسافروں کی بھیڑ چھٹی تو میری نگاہ پلیٹ فارم کے گھڑیال کے ساتھ لگے جلتے بجھتے برقی بورڈ پر پڑی جس کے اوپر شہر کا نام لکھا ہوا تھا۔ میرے اندر ایک دم شدید اور کان پھاڑ دینے والا شور سا اٹھا، جیسے میری روح کے سارے تار ہی ایک جھٹکے میں کسی نے جھنجھنا کر رکھ دیے ہوں۔ یہ تو میرا اپنا شہر تھا، ہاں وہی شہر جہاں میں پیدا ہوا تھا، وہی شہر جہاں وہ کوچہ جانا تھا، جہاں وہ رہتی تھی۔ میں نے گھبرا کر اٹھنے اور پلیٹ فارم سے نکلتی ایک گاڑی میں بیٹھنے کی کوشش کی، مگر میں لڑکھڑا کر وہیں گر گیا۔ کسی کلی نے آخری وقت پر مجھے سنبھال لیا، ورنہ شاید میں ٹرین کے نیچے آ کر کٹ جاتا۔ میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا۔ تماشا کہیں بھی ہو، تماشبین مل ہی جاتے ہیں۔ ویسے بھی ہمیں تماشا دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ وہ سب مجھے بری طرح جھاڑ پلا رہے تھے اور اس حماقت پر ڈانٹ رہے تھے۔
کچھ نے مجھے خودکشی کے ارادے کے جرم میں پولیس کے حوالے کر دینے کا مشورہ بھی دیا۔ خودکشی بھی کتنا عجیب جرم ہے۔ جرم کا ارادہ ہو یا اگر جرم نامکمل رہ جائے تو اس کے لیے کڑی سزا ہے، مگر یہی جرم اگر مکمل ہو جائے تو دنیا کا ہر قانون اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کسی شناسا کی آواز ہجوم میں ابھری، ہٹو دور یہاں سے، جاؤ اپنا کام کرو تم سب لوگ۔ میں نے گھبرا کر نظر اٹھائی تو میرا دل زور سے دھڑکا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کبھی کبھی ہمارے خدشات حقیقت کا روپ دھارنے میں کس قدر عجلت سے کام لیتے ہیں، ہماری سوچ کی پرواز سے بھی تیز، جلد باز اندیشے۔ مجھے یہی خدشہ تھا کہ یہاں مجھے اپنا کوئی پرانا جاننے والا نہ مل جائے، اور ٹھیک اسی وقت بھیڑ کو دھکیل کر اندر آنے والے نے میرا اندیشہ سچ ثابت کر دیا تھا۔ آنے والا خانو تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ مجھے دیکھ کر گمسم ہی رہ گیا، خود میں بھی اسے یہاں اپنے شہر کے پلیٹ فارم پر دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ خانو دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ کیوں ظلم کرتے ہو ہم غریبوں پر سائیں؟ کیوں بار بار مجھے اکیلا چھوڑ جاتے ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آس پاس کھڑے لوگ حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ خانو نے حسب عادت کسی حوالدار کی طرح سب کو ڈانٹا۔ جاؤ یہاں سے بابا، کیا مصطفیٰ قریشی کی کوئی فلم چل رہی ہے جو تم سارے یوں منہ کھول کر کھڑے دیکھ رہے ہو؟ جاؤ کام کرو اپنا۔ شکر کرو سائیں جی ادھر آ گیا ہے، اب دیکھنا کیسے تم لوگوں کی قسمت بدلتی ہے۔ چلو اب بھاگو سارے یہاں سے۔ دھیرے دھیرے بھیڑ چھٹنے لگی۔ خانو نے مجھے بتایا کہ اس کے حالات ذرا بہتر ہوئے تو بیوی نے ضد کی کہ اب انہیں بچوں کی تعلیم کے لیے یہ چھوٹا قصبہ چھوڑ کر کسی بڑے شہر منتقل ہو جانا چاہیے، لہٰذا خانو نے کچھ عرصہ قبل ہی کسی سے سفارش کروا کر یہاں کے ریلوے اسٹیشن پر اپنا چھوٹا سا کیبن بنا لیا، اور اب وہ اپنے بیوی بچوں سمیت اسی شہر منتقل ہو چکا تھا۔ جانے میری قسمت کے خالی کشکول میں مقدر بار بار وہی پرانے سکے کیوں ڈال دیتا ہے؟ مجھے خانو کے خلوص پر کوئی شک نہیں تھا۔ وہ سیدھا سادہ سا بے لوث انسان میرے لیے اپنی جان سے بھی گزر سکتا تھا، مگر وہ میرا نادان دوست تھا اور مجھے شاید کسی نادان دشمن کی تلاش تھی۔ خانو کا کھوکا یہاں بھی خوب چلتا تھا اور اس نے اپنی عادت کے مطابق یہاں پر بھی اپنا خوام خواہ کا روب جما رکھا تھا۔ خانو نے تھوڑی دیر میں ہی پلیٹ فارم کے شیڈ سے پرے کھلے آسمان تلے ایک بوڑھے برگد کے درخت کے نیچے میرا بسیرا بنا دیا۔ فقیر کا ٹھکانہ بھی بھلا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے، ایک پھٹا پرانا چھپر جو نہ دھوپ روک سکتا ہے نہ بارش۔ درخت کے نیچے یہاں بھی پکی اینٹ اور سیمنٹ سے بنے ایک گول چبوترے نے برگد کی جڑوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، بالکل میرے غموں کی طرح جو ہر لمحہ میرے گرد اپنا گھیرا ڈالے رہتے تھے۔ رات کو گھر جانے سے پہلے خانو کچھ دیر میرے پاس رکا اور میری خستہ حالی دیکھ کر گھبرا گیا۔ تمہیں تو شدید بخار لگتا ہے جوگی سائیں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس تھکن ہے بہت لمبے سفر کی۔ تم جاؤ، بیوی بچے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مجھے ابھی بہت جاگنا ہے۔ اس شہر کا آسمان اور یہ تارے میرے پرانے دوست ہیں، بہت سی باتیں کرنی ہیں ان سے آج کی رات۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خانو مجبوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، مگر اس کے جاتے ہی جانے کیوں مجھے یہ احساس ستانے لگا کہ میں اسے کچھ دیر مزید روک لیتا تو اچھا تھا۔ میرے لیے یہ احساس ہی بڑا جان لیوا تھا کہ میں اپنے ہی شہر میں تنہا ہوں۔ ریت، اینٹ اور سیمنٹ کی بنی چند عمارتوں اور سڑکوں سے پرے شاید وہ بھی اسی تاروں بھرے آسمان تلے جاگ رہی ہوگی، شاید اپنی آرٹ گیلری میں کوئی مجسمہ تراش رہی ہو، یا پھر شاید اپنی چھت پر اپنی پسندیدہ زرد پھولوں والی نیوی بلو شال پہنے ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے میری طرح ستاروں سے باتیں کر رہی ہوگی۔ یہ آسمان بھی تو اس کی شال کی طرح تھا۔ میری آنکھیں بھیگنے لگیں تو مجھے اپنی تنہائی کا شدت سے احساس ہوا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب ہم خود اپنا سامنا کرنے سے ہی کتراتے ہیں۔ میں بھی ساری رات خود سے بھاگتا رہا۔ صبح تک میں مزید نڈھال ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی جب دن کی روایتی بھیڑ اور چہل پہل کا دور شروع ہوا تو حسب معمول سب سے پہلے ضعیف العقیدہ لوگ میرے آس پاس جمع ہونے لگے۔ شاید اس میں میری پرانی شہرت کا بھی ضرور کچھ حصہ رہا ہوگا، کیونکہ ریلوے کے جن اہلکاروں کی ٹرین ڈیوٹی کا روٹ شکر گڑھ رہا تھا وہ مجھے پہلے سے جانتے تھے اور انہوں نے میری نام نہاد کرامات کے بہت قصے سن رکھے تھے۔ اسٹیشن ماسٹر نے آتے جاتے لوگوں کو یوں ٹھٹک کر درخت کے قریب جمع ہوتے دیکھا تو وہ بھی اپنے دفتر سے باہر نکل آیا اور جھڑک کر پوچھنے لگا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کون ہے یہ مجذوب؟ اسٹیشن ماسٹر کی آواز سن کر ریلوے اسٹیشن کے چھوٹے موٹے اہلکار ادھر ادھر بدک گئے۔ اسٹیشن ماسٹر نے مجھے غور سے دیکھا۔ کون ہو تم؟
اور کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ریلوے کی سرکاری زمین پر کوئی بھی مستقل یا عارضی بسیرا ڈالنا ممنوع ہے؟ میں بمشکل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بسیرے بھی بھلا کبھی ممنوع اور غیر ممنوع ہوتے ہیں جناب؟ شاید مکین ممنوع یا غیر ممنوع ہوتے ہیں۔ میں نے جانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر بخار کی تھکن اور نقاہت کی وجہ سے مجھے ایک زوردار چکر آیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے تھامنے کی کوشش کی۔ ارے سنبھل کے بھئی، تمہاری طبیعت تو بہت ناساز لگتی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر کی آواز پر دو کلی دوڑے چلے آئے اور انہوں نے مجھے سہارا دے کر دوبارہ میرے مسکن پر بٹھا دیا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کو تسلی دی، نہیں میں ٹھیک ہوں، میں خود بھی یہاں سے جانا چاہ رہا تھا، آپ فکر نہ کریں، زیادہ دیر تک نہیں ٹکوں گا یہاں پر۔ اسٹیشن ماسٹر کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے۔ نہیں، ایسی کوئی جلدی بھی نہیں ہے، تم تو جانتے ہو کچھ لوگ اسی طرح چھپڑ ڈالتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے سرکاری زمین پر پہلے پکا جھونپڑا اور پھر چار دیواری کھڑی کر کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ بطور اسٹیشن ماسٹر میرا فرض ہے کہ میں پلیٹ فارم اور اسٹیشن کے حدود میں کسی بھی ناجائز تجاوز کو روکوں، مگر تم اس وقت اس قابل نہیں ہو کہ اپنے بل بوتے پر ایک قدم بھی چل سکو۔ کچھ دن آرام کر لو، طبیعت سنبھل جائے تو چلے جانا۔ میں نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ آپ کی مہربانی کا بہت شکریہ، مگر یہ شہر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ آپ ایک احسان اور کر دیں مجھ پر، یہاں سے کہیں بہت دور دراز جانے والی کسی گاڑی میں سوار کروا دیں مجھے۔ اتنے میں اسٹیشن ماسٹر کے دفتر کا ایک اور ماتحت وہاں آ پہنچا۔ سپرنٹینڈنٹ آفس سے فون ہے آپ کا صاحب؟ اسٹیشن ماسٹر نے سر ہلایا اور جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے میرے پاس رکا۔ اجاز نام ہے میرا، فی الحال تم آرام کرو، میں ذرا دفتر کے معاملے نپٹا لوں، تمہارے جانے کا انتظام بھی ہو جائے گا، ذرا صبر سے کام لو۔ اسٹیشن ماسٹر پلٹ گیا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے زندگی میں کڑواہٹ کی اس قدر عادت ہو چکی ہے کہ اب میٹھے کی عادت ہی نہیں رہی، پھر چاہے وہ صبر کا پھل ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ دیر بعد ایک ریلوے اہلکار بخار کی شربت کی بوتل اور چند گولیاں مجھے تھما گیا۔ یہ دوائیاں اسٹیشن ماسٹر صاحب نے بھیجی ہیں، جلدی سے یہ گولیاں اور شربت گٹک جاؤ۔ ہمارے اجاز صاحب نے ڈسپینسر کورس بھی کر رکھا ہے، یہاں سب کی چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج وہ خود کرتے ہیں۔ شام کو بیٹھک میں خوب ہجوم رہتا ہے ان کی۔ وہ باتونی نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا اور تب تک وہاں سے نہیں ٹلا جب تک میں نے دوا کی خوراک نہیں لے لی۔ کچھ لوگ اپنے لفظ اتنے بے دریغ کیوں لوٹاتے رہتے ہیں؟ جانے مجھے ہمیشہ سے ایسا کیوں لگتا تھا کہ لفظ ادا ہونے کے بعد ہمیں خالی کر جاتے ہیں۔ کچھ دیر میں خانو آ گیا اور اپنا کیبن کھولنے کے بجائے سیدھا میری طرف چلا آیا۔ سائیں جی، وہ کالو ٹھیلے والا بتا رہا تھا کہ اپنے اسٹیشن ماسٹر آئے تھے تمہاری طرف، سب خیر تو ہے نا؟ ہاں سب خیر ہے، وہ اپنا فرض پورا کرنے آئے تھے، اچھے انسان ہیں۔ خانو کے چہرے پر چھائی فکر مندی کی لکیریں چھٹ گئیں اور وہ وہیں کھڑے کھڑے اجاز صاحب کی شان میں زمین اور آسمان کے کلابے ملانے لگا کہ دیکھنے میں تو اسٹیشن ماسٹر بہت ہی سخت نظر آتے ہیں مگر دل کے بہت اچھے ہیں، سب ملازمین کا بہت خیال رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جانے یہ اوپر سے سخت نظر آنے والے اکثر اندر سے نرم اور نیک دل کیوں ہوتے ہیں؟ شاید یہ ساری دنیا ہی ایسے تضادات کا مجموعہ ہے۔ میں دن بھر وہی منہ ڈھانپے پڑا رہا۔ نقاہت اور بیماری بھی کتنی بڑی معذوری ہوتی ہے، یا تو ہمارے دل اور دماغ کو اتنی قوت پرواز نہ دی گئی ہوتی، یا پھر ہمیں اس کمزور جسم اور قوت ارادی کے تابع نہ کیا گیا ہوتا کہ ہم اپنے ارادوں کی تکمیل کی خواہش میں بس پھڑک کر ہی رہ جائیں۔ میں بھی سارا دن اسٹیشن چھوڑ کر کہیں دور نکل جانے کے اپنے کمزور ارادے سے لڑتا رہا مگر میرے لاغر جسم نے میرا ساتھ نہ دیا۔ شام کو اجاز صاحب نے پھر سے دوسرا پھیرا ڈالا اور حال چال پوچھ کر جاتے جاتے کیا سوچ کر دوبارہ میری طرف پلٹ آئے۔ بات چیت سے تو تم کافی پڑھے لکھے لگتے ہو، پھر یہ جوک کیوں لے رکھا ہے؟ بھئی معاف کرنا، میں اس پیری فقیری پر اعتبار نہیں کرتا۔ آج کل کے اس منافق دور میں اصل پیر فقیر بھلا کب پائے جاتے ہیں؟ اجاز صاحب کے لہجے میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ میں نے تائید کی، ٹھیک کہتے ہیں، کاش یہ چھوٹی سی بات اس ظاہر پرست دنیا کو بھی سمجھ آ جائے کہ صرف حلیہ درویشی کی ضمانت نہیں ہوتا، دیوانے اور مجذوب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اجاز صاحب نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آدمی دلچسپ لگتے ہو، موقع ملا تو کبھی تفصیلاً بات ہوگی، تم آرام کرو۔ اسٹیشن ماسٹر کے جاتے ہی دور اپنے ٹھیلے پر بے چین کھڑا خانو لپک کر میرے قریب آ گیا۔ کیا کہہ رہے تھے اسٹیشن ماسٹر صاحب؟ میرے متعلق تو کچھ نہیں کہا۔ ہاں کہہ رہے تھے کہ یہ خانو سارا دن ادھر کی ادھر لگاتا رہتا ہے، دل لگا کر کام نہیں کرتا، وقت ضائع کرتا ہے،
سوچ رہے ہیں کہ تمہارے ٹھیکے کا لائسنس منسوخ کر دیں۔ میری بات سن کر خانو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بول رہے ہو جوگی سائیں؟ میں تو سارا دن محنت کرتا ہوں۔ تم محنت کم، باتیں زیادہ کرتے ہو۔ آج سے کوشش کرو کہ انہیں دوبارہ تم سے شکایت نہ ہو۔ خانو نے جلدی سے سر ہلایا اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جلدی سے اپنے ٹھیلے کی جانب بڑھ گیا، اور میں نے سکون سے سر ٹکا لیا۔ میں جانتا تھا کہ اب رات گئے تک وہ کام میں جٹا رہے گا، میرا وہ نادان دوست۔ اگلی شام آئی تو عصر کے بعد کلی خوان اٹھائے میری طرف چلا آیا۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب کے گھر میں نیاز ہے آج ختم قرآن کی، تمہارا حصہ بھی بھیجا ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں کھانے کی ٹرے واپس لوٹا دوں کہ میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر نیاز کا سن کر میں خاموش رہا۔ شام ڈھلی تو میرے دل کے اندھیرے بڑھ گئے اور اسٹیشن روشنیوں سے جگمگانے لگا، مگر جو میرے تاریک دل کو اجال سکتا وہ اجالا کہاں تھا میری قسمت میں۔ خانو بیچارہ دن بھر کام میں جتا رہا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ یہاں سے جاتے ہوئے اسے بتا کر جاؤں گا کہ میں نے اس کی ناز برداری اور خدمت گزاری سے بچنے کے لیے یہ جھوٹ بولا تھا۔ میں وہ پتھر تھا جس سے سر ٹکرانے والا پجاری بدلے میں صرف زخم ہی پا سکتا تھا۔ رات ہوئی تو اسٹیشن ماسٹر صاحب حسب معمول اسٹیشن کا آخری جائزہ لینے کے لیے پلیٹ فارم پر سارے موجود اہلکاروں کو ہدایات دیتے نظر آئے، مگر جانے کیوں اس رات مجھے اعجاز صاحب کی چال اور آواز میں وہ بانک پن اور کڑک مفقود محسوس ہوئی جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے وہ رک گئے۔ تم سوتے نہیں ہو کیا؟ طبیعت اب کیسی ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں، بس نیند آتے آتے آتی ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں وہیں چبوترے پر میرے قریب بیٹھ گئے۔ ہاں ٹھیک کہا ہے تم نے، کبھی کبھی تو نیند بھی نخریلی شہزادی بن جاتی ہے۔ آپ آج کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں اب تو ٹھیک ہی سمجھو، وہ کہتے ہیں نا درد کا ہاتھ سے گزر جانا ہی دوا ہو جاتا ہے۔ تم یہاں نئے ہو اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ آج کا دن بڑا بھاری گزرتا ہے مجھ پر۔ پرانے ملازمین سارے واقف ہیں اس کہانی سے۔ میں نے غور سے اس ٹوٹے ہوئے انسان کی طرف دیکھا۔ ہمارے آس پاس بکھرے ان ہزاروں لاکھوں انسانوں میں سے ہر ایک اپنے اندر کتنا غم چھپائے، کتنا درد دبائے بیٹھا ہے، مگر ہم خود غرضوں کو اپنے سوا دوسرا کوئی نظر ہی کب آتا ہے بھلا؟ اگر مناسب سمجھے تو مجھے کچھ بتائیں۔ اعجاز صاحب نے لمبی گہری سانس لی۔ بس بیوی کی بیماری نے پریشان کر رکھا ہے، اس بد نصیب نے بھی کم دن ہی خوشی دیکھی، اب تو سارا دن بستر پر پڑی رہتی ہے۔ ہماری ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی سریا، بچپن سے ہی ہم دونوں کی جان لاڈ اور نازوں سے پلی، اسکول کالج سے یونیورسٹی تک ہر مضمون ہر مقابلے میں اول، چندے آفتاب چندے ماہتاب۔ سچ پوچھو تو اس کی خوبصورتی سے ہم دونوں میاں بیوی کبھی کبھی بے حد خوفزدہ ہو جاتے تھے، اس لیے جلد ہی اس کے ہاتھ پیلے کر کے رخصت کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ بہت سے رشتے آئے، مگر مجھے خاص طور پر کسی ایسے رشتے کی تلاش تھی جہاں ساس نندوں کا جھمیلہ بھی کم ہو اور لڑکا معاشی طور پر کافی مضبوط ہو۔ ہم نے سریا کو بڑے نازوں سے پالا تھا اور ہمیں یہ ڈر تھا کہ وہ روایتی ساس نندوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور سختی برداشت نہیں کر سکے گی۔ آخرکار رشتہ لانے والی نے ایسے ایک لڑکے کے بارے میں بتایا جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بیرون ملک سے کافی کچھ کما کر دوبارہ اپنے ملک منتقل ہوا تھا، اکیلا رہتا تھا اور یہاں رشتے کا بھی خواہش مند تھا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے قدرت نے یہ رشتہ میرے صبر کے بدلے ہی بھیجا ہے۔ ہم نے ہر طرح سے چھان پھٹک کر لی، لڑکا واقعی بہت شریف اور خاندانی تھا، اور سریا کی تصویر دیکھ کر تو اس نے رشتے والی کا در ہی پکڑ لیا تھا کہ اب وہ رشتہ کرے گا تو ہماری سریا سے، ورنہ ساری عمر کنوارا ہی رہے گا۔ لڑکے کا نام کلیم تھا، مگر میری بیوی اس رشتے کو قبول کرنے میں ذرا ہچکچا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اعجاز صاحب کی طرف دیکھا۔ مگر کیوں؟ اعجاز صاحب نے نظریں جھکا لی۔ دراصل لڑکا کچھ کم صورت تھا، ہماری سریا کی دودھ جیسی شفاف رنگت کے سامنے کلیم کا گہرا سانولا رنگ اور نین نقش بہت ہیچ محسوس ہوتے تھے۔ اعجاز صاحب کی بات سن کر مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا۔ سریا نے کلیم کو دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ اس کا کیا فیصلہ تھا اس بارے میں؟ سریا کا وہی فیصلہ تھا جو کسی بھی شریف مشرقی گھرانے کی لڑکی کا ہو سکتا تھا۔ اس نے یہ حق اپنے والدین کو تفویض کر دیا تھا۔ بلاخر ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد قرہ کلیم کے نام ہی کھلا، اور ہماری لاڈلی ہماری دعاؤں اور آرزوؤں کے حصار میں کلیم کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ پھر آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ سنا ہے انسان کا اندر خوبصورت ہونا چاہیے، بیرونی بدصورتی کی تو شاید پھر بھی عادت پڑ جاتی ہوگی۔ مجھے لگا یہ سوال میں نے اعجاز صاحب سے نہیں، خود اپنے آپ سے کیا ہے۔ اعجاز صاحب نے لمبی گہری آہ بھری۔
ہاں، میری سریا نے پہلے دن سے ہی ہماری خوشی کے لیے کلیم کو پورے دل سے تسلیم کیا تھا۔ کلیم تو پہلے ہی سریا کے پیار میں دیوانہ تھا، مگر میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مگر کیا؟ مگر یہ دنیا والے بھلا کب کسی کو پھلتا پھولتا اور خوش دیکھ سکتے ہیں؟ کلیم اور سریا جس محفل میں بھی جاتے اور جہاں سے بھی گزرتے، ان کی جوڑی کو دیکھ کر لوگ معنی خیز اشارے کرتے، طنزیہ مسکراہٹوں کے تبادلے ہوتے، پہلوئے حور میں لنگور جیسے فکرے کسے جاتے۔ تنگ آ کر کلیم نے سریا کو کہیں لے جانا ہی چھوڑ دیا، مگر لوگوں کی زبان کو کون روک سکتا ہے؟ کلیم اپنی محرومیوں کا غصہ سریا پر اتارنے لگا۔ اس کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی تھی کہ ضرور سریا کے کردار میں کوئی کھوٹ یا کمی ہوگی، ورنہ اس جیسی پری چہرہ لڑکی کلیم جیسے کم صورت کو قبول کیوں کرتی؟ کلیم کا جنون بڑھتا ہی گیا اور سریا کی خوبصورتی نے اسے نفسیاتی مریض بنا کر رکھ دیا۔ اسے گلی محلے حتیٰ کہ شہر کا ہر بندہ اس کا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سریا کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی۔ مجھ سے اور سریا کی ماں سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ رشتہ ہمیشہ جوڑ والوں میں کرنا چاہیے، پھر چاہے یہ جوڑ معاشی حالت کا ہو یا صورت کا۔ بے جوڑ رشتے کبھی زیادہ دیر چل نہیں پاتے۔ کلیم سریا پر شک کرنے لگا۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ اسے دھن کر رکھ دیتا، اور پھر ایک دن سریا اس حالت میں گھر واپس آئی کہ اس کا چہرہ اور بدن نیل نیل تھا، اور پھر اعجاز صاحب کی قوت گویائی جواب دینے لگی۔ میں نے بے تابی سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر تیسرے روز کلیم نے سریا کو طلاق بھجوا دی۔ میری آواز حلق میں اٹک سی گئی۔ طلاق؟ ہاں طلاق۔ 3 سال پہلے ہماری سریا گھر واپس آ گئی تھی۔ بہت صابر شاکر تھی میری بیٹی، کبھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس کی ماں نفسیاتی دباؤ اور شوگر سمیت کئی بیماریوں کا شکار ہوتی گئی، مگر سریا سہتی رہی، اور پھر ایک دن چپ چاپ آنکھیں موند کر ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئی۔ ہاں، آج اس کی دوسری برسی تھی۔ یہ نیاز اسی سلسلے میں بانٹی گئی تھی۔ مجھ سے مزید کچھ نہیں کہا گیا۔ اعجاز صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے لگا وہ مجھے میری اپنی ہی کہانی سنا کر پلٹ گئے تھے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ دنیا میں بس ایک میں ہی ان عذابوں کا شکار ہوں، مگر یہاں تو ہر قدم پر ہر پریزاد کسی نئے روپ نئے نام کے ساتھ دھرنا دیے بیٹھے ملتا ہے۔ اعجاز صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا، جوڑے ہمیشہ جوڑ والوں کے بھلے لگتے ہیں۔ اچھا ہوا میں اینی کی زندگی سے چپ چاپ نکل آیا۔ ہم دونوں بھی تو اسی ظالم دنیا کے واسی تھے۔ اینی مجھے قبول کر بھی لیتی تو جگ والے ہمیں جینے نہ دیتے۔ یہاں روپ کا بدل صرف روپ ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں حسن ہو تو دوسرا باٹ تبھی اسے متوازن کر سکتا ہے جب وہ خود بھی حسین ہو۔ ساری رات میرے دل و دماغ میں عجیب سی سنسناہٹ ہوتی رہی، جیسے قدرت نے میری کہانی کا انجام کسی دوسرے کی زبانی مجھ تک پہنچا دیا ہو۔ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور پھر خانو کی ہلکی ہلکی آوازوں نے مجھے دوبارہ جگا دیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ خانو مجھے بتا رہا تھا کہ سائیں، یہ بی بی کب سے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہی ہے، کہتی ہے سائیں کا بڑا نام سنا ہے، دعا لینے آئی ہے۔ میں نے چونک کر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا اور ایک لمحے میں ہی میرے لیے آسمان زمین پر ڈھہ گیا اور زمین فلک سے جا ملی۔ میرے سامنے اینی بیٹھی ہوئی تھی، ہاں میری مجسمہ ساز، وہی قرۃ العین، مگر اس کی آنکھوں پر یہ سیاہ چشمہ کیوں لگا ہوا تھا ابھی تک؟ میں نے خانو کو اشارہ کیا کہ وہ لڑکی سے کہے کہ چشمہ اتار دے، مگر خانو جا چکا تھا۔ میں نے دھیرے سے بھاری آواز میں کہا، بی بی اپنے چہرے سے اندھیرے کا یہ پردہ ہٹا دو تاکہ میں تمہاری آنکھوں میں جھانک کر تمہاری روح کے زخم دیکھ سکوں۔ مگر وہ رو پڑی، نہیں سائیں جی، میری آنکھیں بے نور ہیں، آپ ان میں جھانک کر بھی صرف اندھیرے ہی دیکھیں گے۔ میں زور سے چلا اٹھا، کیوں تمہاری آنکھیں اب تک بے نور کیوں ہیں؟ اگر دعا ہی کروانی ہے تو اپنی بینائی کی دعا کرواؤ۔ اینی نظریں چرا گئی، نہیں سائیں، جس کو دیکھنے کے لیے مجھے بصارت چاہیے تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اب میں بینائی کا کیا کروں گی؟ میں اس کی بات سن کر سسک اٹھا، وہ بھی روتی رہی، اور پھر اچانک میرے کانوں میں خانو کی آواز گونجی، سائیں جی کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے نا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا کوئی برا سپنا دیکھا ہے؟ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ خانو مجھ پر جھکا، میرے گالوں سے میرے آنسو پہنچ رہا تھا، گویا میں واقعی خواب دیکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے خانو کو سمجھا بجھا کر کام پر بھیجا، مگر خود میرا چین و سکون مزید برباد ہو گیا۔ کچھ خواب ہمیں کس قدر بے سکون کر جاتے ہیں۔ سینے کے پنجرے میں بند یہ دل ایک دم ہی ہر دیوار ہر رکاوٹ توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب ہو گیا۔
مجھے لگا کہ جیسے وہ خواب ادھورا رہ گیا ہو، شاید اینی کی آنکھیں واپس مل چکی ہوں، مگر میری آواز پہچان کر اور میرے چہرے کو دیکھ کر اس نے مجھے نہ پہچاننے کے لیے یہ ساری کہانی گھڑی ہو۔ مجھے خانو پر شدید غصہ آنے لگا، جس نے درمیان میں میری نیند توڑ کر مجھے خواب کے آخری حصے اور انجام جاننے سے روک دیا۔ سکینہ نے کہا تھا کہ محبت میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمارے خواب سچے ہونے لگتے ہیں۔ قدرت نے ایک ہی رات میں مجھے 2 اشارے دیے تھے، پہلا سریا اور کلیم کی کہانی سنا کر اور دوسرا یہ ادھورا خواب دکھا کر۔ یقیناً قدرت مجھے یہ جتانا چاہ رہی تھی کہ اینی اگر بینائی ملنے کے بعد مجھے دیکھ لیتی تو ضرور وہ رو رو کر خدا سے یہی شکوہ کرتی کہ اس چہرے کو دیکھنے سے تو بہتر تھا کہ اسے دوبارہ بصارت ہی نہ ملتی، وہ اندھی ہی رہتی تو اچھا تھا۔ میرے اندر چلتے جھکڑ تیز ہونے لگے، جیسے واقعی اینی نے مجھے دیکھ لیا ہو۔ میری حالت شام تک اتنی بگڑ گئی کہ مجھے سانس بھی اٹک اٹک کر آنے لگی۔ خانو نے مجھے یوں تڑپتے دیکھا تو بنا کچھ کہے ایک جانب بھاگ گیا اور گھنٹہ بھر بعد شہر کے کسی مستند ڈاکٹر کی دواؤں کا بکسا اٹھائے اس کے آگے آگے بھاگتا ہوا نمودار ہوا۔ ڈاکٹر نے میری نبض دیکھی اور تشویش سے خانو کی طرف دیکھا۔ تمہارے سائیں کی حالت تو بہت خراب ہے، میں دوا کی 3-4 خوراکیں دیے جا رہا ہوں، مگر ہو سکے تو سائیں کو شہر کے بڑے ہسپتال پہنچانے کی کوشش کرو۔ خانو نے تیزی سے سر ہلایا، مگر وہ اندر سے جانتا تھا کہ میں اب یہاں سے کہیں نہیں ٹلنے والا ہوں۔ اگلے روز بادل پھر ٹوٹ کر برسے، میری سانس اکھڑنے لگی تھی، جیسے سینے کی قید سے آزاد ہونے میں اسے بہت سی سولاخوں سے ٹکرا کر باہر نکلنا پڑ رہا ہو۔ میری نظر دھیرے دھیرے پتھرانے لگی تو خانو نے روتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔ چلو سائیں، ایک بار میری بات بھی مان لو، چلو کسی بڑے ہسپتال چلتے ہیں۔ میں نے برستی بارش کی بوندوں میں خانو کے آنسو مل کر پانی ہوتے دیکھے اور مسکرا دیا۔ میری آواز رک رک کر نکل رہی تھی۔ کیوں ڈھونگی کہی کہ ذرا سی بیماری نے ہی تمہارے سائیں کی کرامات پر تمہارا یقین اور اعتماد چٹخا دیا۔ ابھی کل تک تو تم سارے علاقے میں سب سے یہ کہتے پھرتے تھے کہ تمہارا جوگی سائیں اپنی دعا سے ہر بیماری اور ہر روگ کا علاج کر سکتا ہے، اور آج جب خود تمہارا سائیں بیمار پڑا تم اسے شہر کے بڑے اور تجربہ کار ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضد کر رہے ہو۔ اگر میری دعاؤں میں باقی لوگوں کے لیے اتنا اثر ہوتا تو کیا آج میری اپنی بیماری ایک پھونک میں ہی ہوا نہ ہو جاتی؟ خانو لاجواب سا وہیں بیٹھا روتا رہا۔ میری نظروں کے سامنے اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ تیز بارش میں بھیگتی ایکسپریس گاڑی پلیٹ فارم پر داخل ہوئی تو ایک ہلچل سی مچ گئی۔ کچھ مسافر اترے اور کچھ ٹرین پر سوار ہو گئے۔ میں نے دور اسٹیشن کے بیرونی گیٹ پر سے ایک نوجوان جوڑے کو آتے دیکھا۔ مرد تیز بارش سے خود کو بچاتے ہوئے کسی کی تلاش میں برآمدے کی جانب بڑھ گیا۔ میری لمبی جتا دھاری بالوں کی لٹیں بھیگ کر میرے چہرے کے گرد پھیل چکی تھی۔ میں سر جھکائے یوں مراقبے میں پڑا ہوا تھا جیسے اپنی آخری سانس نکلنے کا خود انتظار کر رہا ہوں۔ اچانک میرے قریب ہی سیاہ لباس میں کسی نازک سے سراپے کا ہیولا ابھرا اور وہ میرے قریب بیٹھ گئی۔ خانو نے اسے دبے لفظوں میں میری بیماری اور بگڑتی حالت کے بارے میں بتایا، مگر وہ برستی بارش میں یوں ہی دھرنا دیے بیٹھی رہی۔ خانو کو مجبوراً وہاں سے اٹھ کر جانا پڑا تاکہ وہ تنہائی میں مجھ سے اپنی منت بیان کر سکے۔ نکاہت اور غنودگی سے میری آنکھیں بند ہوئی جاتی تھیں، مگر جان یوں اٹکی ہوئی تھی جیسے ضد پر اڑی ہو۔ اور پھر وہ ہلکا سا گھنکار کر بولی تو اس کی مترنم آواز نے میرے وجود میں چھپی سبھی خفیہ گھنٹیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ارد گرد زلزلہ آ گیا ہو۔ میں اس میٹھی آواز کو کیسے بھول سکتا تھا؟ ہاں، یہ اسی کی آواز تھی جس کی سانسوں کی آہٹ بھی میں سن سکتا تھا۔ میرا خواب سچ ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد خواتین کی موجودگی پسند نہیں کرتے اور نہ ہی کسی عورت سے ہم کلام ہونا آپ کو اچھا لگتا ہے، مگر میں آج بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ کئی سال سے بھٹک رہی ہوں در بدر، میرا اپنا کوئی کھو گیا ہے۔ آپ کی دعا کا بڑا چرچا سنا ہے، میں آپ سے التجا کرتی ہوں میرے لیے بھی دعا کریں۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میری دعا میرے سامنے بیٹھی مجھے دعا کرنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ بے چینی اور پریشانی میں اپنی خوبصورت انگلیوں کو حسب عادت بار بار آپس میں جوڑ کر کھول رہی تھی۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے کبھی میرا چہرہ چھو کر ایک مجسمہ تراشا تھا۔ میری جھکی نظر نے اس کے ہاتھوں میں پہنی انگوٹھی دیکھی۔ میں خاموش رہا۔ وہ مجھے پہچان نہیں پائی تھی، پہچانتی بھی کیسے؟ اس نے آج تک مجھے دیکھا ہی کب تھا؟ میری سانس اکھڑنے لگی۔ مجھ میں اس کے چہرے کو نظر بھر کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میری رکتی سانسوں کی آواز سن کر وہ گھبرا کر میرے اور قریب آ گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ دفتن میری نظر اس کی آنکھوں پر لگے کالے چشمے پر پڑی تو میرے اندر بیک وقت کئی جھکڑ چلنے لگے۔
حسب توقع ایک چشمہ اس کی خوبصورت سرمئی آنکھوں کا پہرے دار بنا بیٹھا تھا۔ کہیں خدا نہ خواستہ اینی کی آنکھوں کا آپریشن واقعی ناکام تو نہیں ہو گیا تھا۔ تیز بارش اس کا نازک وجود بھگو رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے وجود کے لیے چھتری بن جاؤں، مگر میں تو خود کسی کمزور پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی دو زانوں بیٹھی بھیگتی رہی اور پھر واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو جیسے۔ اس کو آواز دے کر روک لینے کی خواہش کو میں نے نہ جانے کس طرح روکا، بس زبان دانتوں تلے داب لی۔ مڑتے ہوئے اچانک پانی میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈگمگائی۔ میں تڑپ کر اسے گرنے سے روکنے کی کوشش کے طور پر آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ کسی سہارے کی تلاش میں فضا میں لہرائے اور میرے چہرے کو چھو گئے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے حیرت اور صدمے سے ششدر رہ گئی اور پھر اس نے بے تابی سے دوبارہ میرے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیری اور زور سے چلائی، پریزاد، یہ آپ ہی ہیں نا؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہاں سے اٹھ کر چند قدم بھاگا، لیکن مجھ میں بھاگنے کی ہمت اور طاقت ہوتی تو پھر رونا ہی کس بات کا تھا۔ میں لڑکھڑا کر یوں گرا جیسے کوئی کسی کی نظر سے گرتا ہے، مگر مجھے دنیا کی نظر سے گرنے کی پرواہ ہی کب تھی؟ مجھے تو بس اس ایک نگاہ سے بچنا تھا کہ جس میں کبھی میرا ایک مقام تھا۔ مجھے زمانے کی ہر فنا قبول تھی، مگر اس کی نظر میں نفرت یا رحم اور ہمدردی کی جھلک میرے لیے دنیا کی ہر موت سے کہیں بڑھ کر قضا تھی۔ میں نے خود کو پوری طرح سمیٹ کر چھپا لیا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک مردانہ آواز گونجی، کہاں تک بھاگیں گے اور کب تک خود کو چھپائیں گے پریزاد صاحب؟ میں آپ کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا۔ ڈاکٹر عدنان میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آس پاس چلتے لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی۔ اینی وہیں دور بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے عدنان سے منت کی، مجھے جانے دو عدنان۔ اس کی جس ایک نظر سے بچنے کے لیے میں نے ساری دنیا تیاگ دی، وہ نظر میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچی ہے۔ میں بہت نڈھال اور گھائل ہوں عدنان، مجھے اور زخمی نہ کرو۔ میرا دم میرے اس آخری بھرم کے ساتھ نکل جانے دو۔ عدنان کی آواز لرز رہی تھی۔ اس ایک نظر کا اتنا ہی خوف تھا تو پھر آپ نے اینی سے محبت کیوں کی تھی؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے محبت نہیں کی۔ عدنان نے میرے لرزتے ہاتھ تھام لیے۔ محبت نہیں کی تو پھر یہ تیاگ کیسا؟ اس کا سامنا کرنے کا خوف کیوں؟ کمالی نے امریکہ واپسی پر ہی ہمیں سب بتا دیا تھا۔ کاش آپ مجھ سے یہ بات نہ چھپاتے۔ اور پھر ہر گرہ خود کھلتی گئی۔ آپ نے میری محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس حد تک برباد کر لیا پریزاد۔ آخر کیوں؟ ایسا کون کرتا ہے؟ چھین لیتے اسے مجھ سے؟ اس پر سب سے زیادہ حق اس ساری دنیا میں صرف آپ کا تھا۔ آپ نے وہ حق بھی مجھے سونپ دیا، صرف اس خوف سے کہ وہ آنکھیں ملنے کے بعد آپ کو قبول نہیں کرے گی۔ آپ نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ وہ زندگی کے اتنے اہم موڑ پر اپنے فیصلے کیسے کرے گی۔ اس نے آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مان دیا۔ اس کے کتنے بھرم آپ سے جڑے تھے اور آپ اسی کو بیچ منجھدار چھوڑ آئے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ آپ کے بغیر کیسے چل پائے گی۔ میں نے اپنی سانسیں جمع کی۔ میں اس کی نئی رنگوں سے بھری دنیا کو اپنے وجود کی کالک سے سیاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صرف تم ہی اس کے قابل تھے اور میں نے صرف تمہارے بھروسے اسے چھوڑا تھا۔ میں جانتا تھا اگر میں اس کا ہاتھ مانگتا تو وہ مجھے دیکھ کر بھی شاید انکار نہ کرتی، کیونکہ اس کی روح میرے ان گنت احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ لیکن مجھے کسی احسان کا بدلہ نہیں چاہیے تھا عدنان۔ میری منزل تو بس ایک نظر تھی، اس کی پیار بھری ایک نظر۔ عدنان نے حتمی لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو نظر کی پہچان کا اتنا ہی دعویٰ ہے تو آج یہ بھرم بھی آزما لیتے ہیں۔ وہ آ رہی ہے، دیکھتے ہیں آپ کو دیکھ کر اس کی نظر کیا کہتی ہے۔ آج آپ کے مقدر کی وہ نظر خود فیصلہ کرے گی۔ جب آپ حسب وعدہ آپریشن سے پہلے نیو یارک نہیں پہنچے تو اینی نے اپنی آنکھوں کے آپریشن سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ آپ کیوں نہیں آئے۔ میں نے آپ کی قسم دے کر اس کا آپریشن تو کروا دیا، مگر بینائی ملنے کے بعد بھی اس نے اپنی آنکھوں پر آج تک وہ سیاہ چشمہ لگا رکھا ہے۔ میں چلا اٹھا، مگر کیوں؟ تم نے اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ تبھی اینی کی آواز میرے قریب سے ابھری، وعدے تو آپ نے بھی بہت کیے تھے دوستی نبھانے کے پریزاد۔ آپ یہ کیسے بھول گئے کہ میرا آپ سے روح کا رشتہ تھا، اور جب روح کے رشتے جڑ جائیں تو چہرے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو مجھ پر اتنا بھروسہ بھی نہیں تھا؟ بس اتنا ہی جانتے تھے آپ مجھے؟ خانوں نے صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے لوگوں کو پرے دھکیل دیا تھا۔ میں وہیں زمین پر پڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اینی نے وہیں زمین پر دو زانوں بیٹھ کر میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میری جلتی روح کسی ٹھنڈے پانی کے آبشار تلے آ گئی۔ اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تو مجھے یوں لگا
جیسے میرا غم ہر سیاہی دھلتی چلی گئی ہو۔ میں اس کے چھوتے ہی کتنا خوبصورت ہو گیا ہوں، پریزاد بن گیا تھا۔ اینی نے اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتار لیا۔ میرے نصیب کی نظر میری نظر سے ٹکرائی، کسی بھی طنز، حقارت، تمسخر یا نفرت سے مبرہ ایک پیار بھری نظر، میرے مقدر کی نظر۔ وہ میرا سر گود میں لیے بیٹھی روتی رہی، اور برستی بارش کی بوندیں اس کے پاک اور معطر آنسوؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خود ان آنسوؤں میں مل کر خود کو پاک کرتی رہیں۔ میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ آپ نے سب سے چھپا کر جس محبت کو اپنے من میں دبائے رکھا، اس کی خبر میرے سوا باقی سب کو تھی۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے کہہ کر تو دیکھتے، تب میں آپ کو بتاتی کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ اتنا کمزور سمجھ رکھا تھا آپ نے قرۃ العین کو؟ دور کھڑے قضا کے فرشتے نے مجھے اشارہ کیا۔ انشا جی اٹھو، اب کوچ کرو۔ میں نے چند سال سے مزید ادھار مانگی اور مہوش کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ نہیں اینی، میں تم پر زندگی کے رنگوں کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے نہ ہونے سے تمہاری روشن دنیا میں ایسی کون سی کمی ہو جاتی؟ میں تو یوں بھی تمہاری زندگی میں اضافی تھا۔ اس کے آنسو بارش کی تیز بوندوں کے ساتھ مل کر میرے چہرے کو پاک کرتے رہے۔ پہلے میں خود نہیں جانتی تھی پریزاد، مگر آپ سے دور ہو کر جانا کہ میری ہر کمی آپ سے ہی پوری ہوتی ہے۔ آپ نے خود کبھی نہیں کہا، اور مجھے امریکہ جا کر پتا چلا کہ آپ اضافی نہیں، لازمی ہیں۔ میں نے اینی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، کبھی نہیں کہہ پایا، مگر آج کہتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے قرۃ العین، شدید محبت ہے۔ میری نبض ڈوب رہی تھی۔ میرے کان میں قضا دھیرے سے گنگنائی۔ وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانہ کیا۔ آس پاس کا سارا شور مجھے دھیرے دھیرے سرگوشیوں میں ڈھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ جانے لوگ آپس میں کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بارش تیز تر ہو کر بھی مجھے بھگو نہیں پا رہی تھی۔ اتنی تیز آندھی کے باوجود حب سے میرا دم کیوں گھٹ رہا تھا؟ وہ میرا سر گود میں لیے زاروں کی تار رو رہی تھی۔ زندگی سمٹ کر ان چند لمحوں میں سمٹ آئی ہے جب عمر بھر کی ریاضت اور دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ آج میری عمر بھر کی تپسیا بھی پوری ہوئی۔ اب بھلا کسی کو جینے یا مرنے سے غرض تھی؟ کتنی صدیاں اس ایک پل میں جی لی تھی میں نے۔ زندگی نے ہر قرض چکا دیا تھا۔ میری اضافی اور مانگی ہوئی سانسیں پوری ہونے کو آئیں تو آس پاس دھیرے دھیرے روشنی کم ہونے لگی، میری آنکھیں پتھرانے لگی۔ کبھی سنا تھا کہ دھڑکن بند بھی ہو جائے تو دماغ کچھ لمحے زیادہ جیتا ہے۔ چاروں طرف ایک عجیب سا شور مچ گیا، جیسے بہت سے لوگ مل کر بین کر رہے ہوں۔ جانے سب کیوں رو رہے تھے؟ میری پتھرائی آنکھیں تو ابھی تک اسی نظر پر جمی ہوئی تھیں جس نے میری تکمیل کر دی تھی۔ خانو دھاڑے مار مار کر سب سے لپٹ کر میری طرف اشارہ کر کے جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ عدنان کی آنکھیں بھی برس رہی تھیں۔ اس نے اینی کو تھام رکھا تھا۔ ہاں، اب وہی تو اس کا سہارا تھا۔ کسی نے آگے بڑھ کر میرے جسم پر سفید چادر ڈال دی۔ میرا چہرہ واضح رہا۔ مجھے اپنے قدموں کی جانب سے خون کی گردش رک کر سارے جسم میں جامد ہوتی محسوس ہوئی اور میرے ذہن کے اندھیرے بڑھنے لگے۔ پھر کسی نے آگے بڑھ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میرے پپوٹے بند کر دیے اور میرا دماغ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، مدد کرنی ہو اس کی یا رکی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اسے جا کر بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔